میری وائف نے رات کو خواب دیکھا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے گلے میں کینسر ہوا ہے۔ کہ میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے گلے میں کینسر ہے۔ اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہیں آپ پان گٹکا یا کوئی ایسا آپ کی روٹین میں چیز تو نہیں ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جاننے والے کام کرتے ہیں کہیں، تو وہ یہی گٹکا وغیرہ کھاتے تھے، اب وہ کھانے کی نالی بند ہو گئی، اللہ، آپریشن کے لیے بیچارے گئے، ایک چھوٹا آپریشن ہوا، اب دوسرا آپریشن ان کا ہونا ہے۔ تو خاص طور پر یہ پان گٹکا اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں، اب تو ان پہ پابندی بھی ہے قانون کے اعتبار سے، لیکن بدقسمتی سے اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو کراچی شہر میں اس کا استعمال زیادہ ہے، اور بھی جگہوں پر ہے لیکن زیادہ ہے۔ تو اگر ہمارے ناظرین میں کوئی ایسا شخص ہے تو برائے کرم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ پر رحم کھائیں اور کسی بھی ایسی عادت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سگریٹ بھی اسی میں شامل ہے، اس کے ذریعے بھی کینسر بھی ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بعضوں کا انتقال اسی وجہ سے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر اس عادت سے محفوظ فرمائے جو ہمارے ظاہری جسم کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو یا باطنی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو گلے کا کینسر اس کی ایک بڑی وجہ عموماً پان گٹکا ماوا اور یہ الٹی سیدھی چیزیں، یہ سگریٹ نوشی بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اگر خواب دیکھنے والا ایسے کسی کام میں مبتلا ہے تو اس سے دور رہے۔ چلیں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور یہ پان گٹکا جو اکثر کھاتے ہیں تو کینسر سے پہلے ہی ان حالت ایسی ہو جاتی ہے اسد بھائی کہ کبھی کبھار منہ ہی نہیں کھلتا، ہاں جی، اور وہ نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل اب نارمل ہو جاتے ہیں اور شیپ چینج ہو جاتی ہے، بات نہیں ہو سکتی، پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اچھے اداروں کے اندر تو انٹرویو کے اندر میں جانتا ہوں ایسے اداروں کو کہ جب انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو انٹرویو میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پان گٹکے والا تو نہیں ہے، اگر ہے تو بعض اچھے اداروں میں اوائڈ کرتے ہیں کہ یار اس پوسٹ پر اگر یہ آ گیا تو میں وہ کر کے نہیں دکھا سکتا جس طرح یہ بے ڈھنگے انداز پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا برا لگتا ہے کہ کوئی اگر مہذب آدمی سامنے ہو تو بولے یار یہ کیسا آدمی ہے، کیونکہ منہ کے اندر جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور اس کے دوران وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پوری ایک جو سمجھے کہ دینی دنیاوی ہر اعتبار سے جو ہے اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ تو بہرحال سمجھا سکتے ہیں ہم، اللہ پاک ہمیں آمین۔ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جہاں دل کر دے گا پھر پیک پھینک دیں گے۔ ہاں وہ تو ان کی ایکسٹرا کارکردگی ہے نا، وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ایک اور ان کی جو ہے نا وہ کارکردگی ہوتی ہے جو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال ڈیزاسٹر ہے پیسوں کا۔ میں پوچھتا رہتا ہوں، بعض اوقات ملتے ہیں سامنے تو عموماً ایک غریب سے غریب آدمی بھی جو سستی سے سستی چیز بھی کھاتا ہے نا، مہینے کے 3-4 ہزار روپے تو اس کے نکل ہی جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ اور جتنا جیسا عادی اور جیسی چیز کا عادی تو خرچ بھی ہے، پیسوں کا ضیاع بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر جب ان کا بیچاروں کا حال بے حال ہوتا ہے نا، اور جب آزمائش میں آتے ہیں تو رحم بھی آتا ہے۔ ظاہر ہے مسلمان ہے تو رحم ہی کھائیں گے، رحم ہی کھانا چاہیے، آتا بھی ہے، لیکن اس وقت بندے کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار کاش کہ ایسا نہ کرتا، اور پھر سارا خاندان بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ایسے افراد ہیں اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کا نام ہی پان گٹکا ہے، پان اور گٹکا، تو وہ پڑھ لیں، اس کے اندر کچھ واقعات بھی ہیں، کچھ نصیحت کی باتیں بھی ہیں، سمجھانے کی چیزیں ہیں۔ کئی لوگوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ان چیزوں سے اوائڈ بھی کیا ہے، چھوڑا بھی ہے۔ ہمارے اپنے مدنی چینل کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جب آئے تھے، ظاہر دیگر اداروں سے بھی آئے تو ان عادتوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن الحمدللہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہاں آ کے سگریٹ چھوڑ دی، پان گٹکے سے اپنی جان چھڑا لی، اور ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر کر لیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔